الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، جسم اور روح کے قرآنی تصور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی ہی سے بنایا گیا ہے اور مٹی ہی میں لوٹا دیا جائے گا مرنے کے بعد، اور پھر روز حشر مٹی ہی میں سے برآمد کیا جائے گا۔ یعنی اس کی اصل جو ہے وہ یہی زمین اور مٹی ہے۔ لہذا سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکال باہر کریں گے دوسری مرتبہ۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جسم جو ہے وہ مادی ہے اور اسی زمین سے اس کی ساری ضروریات وابستہ ہیں، جبکہ روح جو ہے وہ غیر مادی بھی ہے اور نور سے بنائی گئی ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ مٹی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو روح ہے یہ ہمارے اس جسم سے بہت پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو بیک وقت اپنے سامنے حاضر فرمایا اور ان سے عہد الست لیا، یعنی اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ تو اس کا بھی ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اچھا، تو اب قرآن حکیم میں سورہ المومنون کی آیات نمبر 12 تا 14 میں اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں ہمارے وجود کے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے، یعنی مٹی میں سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اسی سے جو ہے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کے نطفے کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی رحم مادر میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک ایسی شکل اختیار کی جو جونک کی مانند رحم مادر میں چمٹا ہوا ہے اور پھر وہ لٹک جاتا ہے۔ علقہ کے معنی وہ لٹکی ہوئی چیز۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس علقہ کو مضغہ یعنی لوتھڑے کی اور بوٹی کی شکل، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈیاں بنائیں، یعنی اس میں ہڈیاں بھی پیدا فرمائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھایا ایک دوسری ہی اٹھان پر، ایک نئی خلقت پر۔ یہ اشارہ ہے روح کے پھونکے جانے کا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بات فرمائی اس کی تائید ہوتی ہے ایک متفق علیہ روایت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رحم مادر میں جسم کی نشو و نما جب ہوتی ہے تو 40 دن کے 3 وقفے جو ہیں وہ اس پر گزرتے ہیں، یعنی جو ہم نے بھی آیات پڑھی، یعنی نطفے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، پھر علقہ کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، پھر مضغے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ 40 دن کے جب 3 مدتیں گزر جاتی ہیں تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی وہ روح جو پہلے پیدا ہو چکی تھی وہ لا کر اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ وجود اس کو مل جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر لیجئے کہ جو جسم روح کے پھونکے جانے سے پہلے نشو و نما کے مراحل سے گزر رہا تھا وہ جاندار تھا۔ جان اور روح میں فرق ہے۔ جاندار تو پودے بھی ہوتے ہیں، حیوانات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر، انسان جو رحم مادر میں نشو و نما پا رہا ہے وہ جاندار ہے۔ جب روح اس میں پھونکی جاتی ہے تو پھر وہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا صرف ایک حیوانی وجود ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ روح کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی روح کی اصل حقیقت تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ما وراء العقل ہے یہ معاملہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔